أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تھوڑی آواز کھولو. ذی قدر ذی وقار سامعین، بھائی عارف صاحب دے حکم تے تواڈے سامنے حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی محترم محمد سلیم صاحب رحمہ اللہ اور اپنے بھائی محمد شکیل واسطے ایصال ثواب دا اے پروگرام اج رکھے ہے. تساں بھی موجود ہو، میں بھی حاضر ہاں. سب تو پہلے تے اللہ دے دربار دے اندر دعا ہے کہ اللہ اساں سارے دا دین دی نسبت نال جمع ہونا اپنی برگاہ دے اندر قبول فرمائے. پھر اس تو بعد چند منٹ میں تواڈی سما خراشی کرنی ہے. اللہ مینوں بھی حق گل کہہ سکن دی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس تو بھی اعلیٰ گل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس حق بات نو اساں سارے انو سمجھ کے اس دے عمل دی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے. یہ سب تو امپورٹنٹ بات ہے جی. اگر آپ کی رائے ہو تو اردو میں، رائے ہو تو سریکی میں، جو آپ چاہیں اس کے مطابق بیان ہو جائے گا، جس طرح آپ چاہیں. جی اردو والا، سریکی والا، اچھا رلا ملا کے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چونکہ ایصال ثواب دی محفل ہے تو پہلے یہ گل سمجھ لو بھائی ایصال ثواب کیا ہوندا ہے، ایدہ طریقہ کار کیا ہے. ایصال دا معنی ہوندا ہے پہنچا دینا، ثواب دا معنی ہوندا ہے اجر اور بدلہ. یعنی بدلہ پہنچا دینا.
لیکن اے تساں اساں بخوبی جاندے ہاں جیڑا بندہ دنیا تو رخصت ہو جائے چلا جائے وہ برزخ دے اندر چلا جاندے، دنیا والے برزخ چ نہیں جا سکتے، برزخ والے دنیا چ نہیں آ سکتے. پتہ نا تو انہیں گلاں دا جدو اسی اتھے جا نہیں سکتے تے ثواب کس طریقے نال پہنچا سکتے ہیں؟ اس دا کیا مطلب ہوئے گا ایصال ثواب دا؟ جدو اسی پہنچ نہیں سکتے تے پہنچا کیویں سکتے ہیں؟ یقیناً ایصال ثواب دا مطلب پھر اے ہونے کہ کوئی بھی نیکی دا عمل کر کے اللہ دے دربار دے اندر دعا کرنا، اللہ اے دا ثواب تو اس نو پہنچا دے. اسا کریں دے بھی انہیں آ رہا انہیں کریں دے آنا، لیکن ایصال ثواب دی حقیقت میں تو سامنے واضح کر رہے ہیں. وہی کون ہے ایصال ثواب؟ ایصال ثواب دا مطلب ہے پہنچا دینا. پہنچانا تا ساڑے واسطے چ نہیں ہے، پہنچان والی ذات تے اللہ دی ہے. البتہ اتنا ہے کہ اسا عمل کر کے رب دے دربار وچ درخواست کر دیاں، دعا کر دیاں، اللہ میرا اے عمل کیتا ہی، اے فلاں نفل پڑھے نہیں، صدقہ کیتا ہی، فلاں کم نیکی دا کیتا ہی، اے دا ثواب فلاں فلاں نو عطا فرما دے. اے ہوندا ہے ایصال ثواب دا مطلب اور مقصد. کچھ کام تا ایو جائے ہوندے جنہ واسطے انسان نو آکھنا پوندا ہے اللہ نو کہ اللہ اے دا بدلہ انہوں نو دے دے، ثواب پہنچا دے. لیکن کچھ کام ایو جائے ہوندے جیرے آکھنے نہیں پوندے، انسان عمل کردہ ہے آٹومیٹیکلی او دا بدلہ تے ثواب قبر والے تک پہنچ رہے ہوندے. حضور پاک سارے بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گل دی وضاحت فرمائی ہے اور فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله. یہ ہن کوئی کھولی سیٹ کردا پیا اس طریقے نال کوئی تھوڑی نہیں دھڑلے والی آواز کھول. اذا مات الانسان انقطع عمله، جس وقت انسان فوت ہو ویندا ہے او دے عملاں دا رجسٹر ٹھپ ہو جاندا ہے. جیرے دن رات تو تے میں اچھا یا ماڑا، گناہ یا ثواب جیرا بھی عمل کر دے، اللہ نے دو فرشتے بیٹھائے ہوئے نے، اے لکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ بعض موقع تے اج بھی ہوندا ہے انسان او عمل اجے نہیں کردا، محض عمل دا اس نیکی دا ارادہ کردا ہے، فرشتہ پہلے لکھ لیندے ہیں. اللہ نے ایسا نظام بنا دیتا ہے. پھر ایک سوال پیدا ہوندا ہے بھئی جس وقت بندہ ارادہ کریندا ہے تا ارادے دا تا معاملہ دل نال ہے تے دل دے حالات جانن والا صرف اور صرف کون ہے؟ اور دلان دے حال جانن والا کون ہے؟ قرآن گواہ ہے. تو سا کئی دفعہ اے آیت سنی بھی ہو سی، پڑھی بھی ہو سی، انہو علیم بذات الصدور، کہ وہ ذات ہے جو دلوں کے بھید اور راز جاننے والی ذات ہے. بات تو سمجھ آ گئی کہ دلوں کے حالات جاننے والا اللہ ہے. فرشتوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے، فرشتوں کو کیویں پتہ لگ ویندا ہے کہ انہیں اس عمل دا ارادہ کر لیا؟ حالانکہ فرشتے دل دا حال نہیں جان دے، کوئی مخلوق بھی نہیں جان دی، تا کس طریقے نال پتہ چلتا ہے؟ علماء نے لکھی ہے دی تشریح دے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل دی علیحدہ خوشبو بنائی ہے. خوشبو ہے. انسان ارادہ کرتا ہے حج دا، میں انشاءاللہ حج کر سا، اللہ پاک دی قدرت نال او دے اندر خوشبو پیدا ہوندی ہے نیکی دے ارادے کرن نال. نیکی لکھن والے فرشتے انہوں فوراً پتہ لگ ویندا ہے اے خوشبو حج والی ہے، حج دا لکھ لو جی. اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے. اللہ بڑا مہربان ہے بندوں پر. گناہ دا کام کیتا ہی اللہ فرشتہ لکھن لگ دے،
اللہ فرماندا ہے صبر کر، متا توبہ کر لوے اللہ، حتیٰ کہ فرشتہ بار بار عرض کرتا اللہ ہون لکھ لما، ہون لکھ لما، اللہ فرماتا نہیں صبر کر، متا میرا بندہ توبہ کر لوے، متا توبہ کر لوے، حتیٰ کہ جس وقت اوہ گناہ دوبارہ ریپیٹ کریندا ہے بندہ، دوبارہ دہریندا ہے اس گناہ نو، اللہ دا ہاں ہون اس دا گناہ لکھ لے، توبہ اس نہیں کیتی الٹا دوبارہ کر رہے ہیں۔ گناہ دا معاملہ آوے تا اے طریقہ اللہ رب العزت دی قدرت تے رحمت دا تے نیکی دا، نیکی کیتی نہیں، محض سوچیاس، دل وچ ارادہ کیتاس میں عمرہ کرساں، میں صدقہ کرساں، میں نماز فلانی نفل پڑھساں، میں نفلی روزہ رکھساں، میں نیکی دا محض ارادہ کرن نال اللہ پاک نے فرشتوں نو فرمایا خوشبو تانوں آون دی دے رے، خوشبو آوے اس نیکی دی فوراً دی نیکی دے کھاتے چ لکھ دے۔ یہ اللہ دی رحمتاں تے مہربانیاں۔ بہرحال تو فرمایا کہ فرشتے انسان دے اعمال لکھ دیں، ان کا اذا مات الانسان ان کا عملو، بندہ فوت ہوندا ہے عملاں والا سلسلہ ختم ہو رہندا ہے۔ میں چونکہ ہماری ایک محفل ایصال ثواب کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے بھئی ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا ثواب اس کے والد اور بھائی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ٹھیک ہے؟ باقی جتنے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ تمام مسلمان آپ کے جو مرد و عورت فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کو اس کا ثواب عطا فرما دے، آمین تے آپ کو یار توڑے فائدے دی گل کی دی ہے نہ تو میں خوش آمد کرا بھائی میں نو بھائی عارف سڑے ہے تو میں اسے دے پیاب تے بھائی دا نام لواں، لیکن نہیں، تساں سارے میرے بھائی ہو، تساں سارے میرے محترم ہو، میں چاہتا جی میں اس دا فائدہ ہوندا سارے دا فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تا چونکہ اسا نیکی دا کام کر دے پہاں تے اس نیکی دے کام دے اندر دین دی گل کر رہے ہیں، دین دی گل سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، چونکہ نیکی دا کام ہے اے دا ثواب انشاءاللہ ساری اموات نو پہنچے گا۔ ہن اس نیکی دی مجلس دے اندر اسا کیا سکھنا ہے؟ دو چار گلاں سکھنیاں، ذرا غور نال سنو، توجہ نال سنو، اللہ کرے میں اچھی طرح تانوں سمجھا سکاں۔ نمبر ایک میرا پہلا پیغام ہے وہ اج دی محفل دی مناسبت نال ہے، تو انہوں میں حدیث سنانی ہے کہ اس وقت جس وقت انسان دے ماں باپ کوئی فوت ہو جائے اس وقت انسان نو اپنے والدین دے نال کیا رویہ رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دسیا ہے کہ جس وقت تہاڈا ماں یا باپ فوت ہو جائے، فوت ہون تو بعد انہاں نال تساں کی بھلائی کر سکدے ہو، کیڑی انہاں دی خیر خواہی کر سکدے ہو؟ اللہ دے نبی نے صحابہ کرام نو دسیا، صحابہ نے جس وقت سوال کیتا ہے ہن غور نال سنو، موضوع دے مطابق یعنی محفل دے مطابق گل، پھر میرا ایک علیحدہ پیغام ہے جڑا میں تواڈے تک پہنچاؤنا ہے، بس انشاءاللہ سارا ٹائم پورا ہو ویسے جی۔ حدیث سے شروع کرتے ہیں جی۔ حدیث بھی اساڈا ایمان ہے، قرآن بھی اساڈا ایمان ہے، قرآن بھی ہدایت دا ذریعہ ہے، حدیث بھی ہدایت دا ذریعہ ہے۔ البتہ ایک گل ذہن وچ پکی بٹھا لو، قرآن اور حدیث نو چھوڑ کے کہ ہور دروازے تو ہدایت دے تلاش کرن لگے ہو تو لبدی کوئی نہیں۔ ہدایت دے دروازے اے دو نے، یا اللہ دا دروازہ ہے یا محمد کریم دا دروازہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سنیں جی۔ ان ابی اسید، حضرت ابی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرمایا مالک ابن ربیعہ السعدی او آخرے نے جی بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماندے نے کہ اساں ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل دے اندر بیٹھے ہوئے سے، اللہ دے پاک پیغمبر بھی تشریف فرمان، صحابہ کرام فرماندے نے اساں بھی بیٹھے سے، اذ جاء رجل من بنی سلمہ،
بنو سلمہ قبیلے وچوں ایک بندہ آیا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول. سمجھ آندی پئی ہے؟ توجہ نال سنو ذرا غور نال. فرمایا بنی سلمہ قبیلے دا ایک بندہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے آکھرے ہے فقالا یا رسول اللہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی حل بقی من بر ابوی شیئم ابرہما بھی بعد موتہما. اے اللہ دے پاک پیغمبر کوئی ایو جئی نیکی یا ایو جیا کم ہے تیرا ماں باپ دے فوت ہون تو بعد اسا ماں باپ نال کر سگاں. سمجھا دی پئی نا گل سن ذرا. کوئی ایو جیا کم دسو جیڑا ماں باپ دے فوت ہون تو بعد اساں اپنے ماں باپ نال کر سگاں. ماں یا باپ جیڑا بھی فوت ہو ونجے او دے بعد او دے نال اساں بھلائی کر سگاں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نعم. او سوال کرن والے صحابیاں ہاں ایو جے کم نہ جیڑے کم ماں باپ دے فوت ہون تو بعد تساں کر سکدے ہو تے انہاں دا فائدہ تہاڈے ماں تے باپ نو پہنچ سکدا ہے. اللہ دے نبی جے کیڑے کام میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علیہما. مزہ نہیں پہ کرتے الصلاۃ علیہما. اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں ہو سکدے ن پہلا کام کہہ رہا ہے جے تہاڈا ماں یا باپ فوت ہو ونجے تا پہلا کام یہ کر سکدے ہو کہ تساں اللہ دے کول انہاں واسطے رحمت دیاں دعاواں کر سکدے ہو. اللہ میرے ابے جی تے رحمت نازل فرما. اللہ جی میرے اماں جی تے رحمت نازل فرما. اللہ میرے ماں تے باپ نو سوکھا رکھے. اللہ میرے ماں باپ دے واسطے جنت دا فیصلہ فرما. اللہ میرے ماں باپ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے. اور جس طریقے نال اللہ دا قرآن سانو سکھا رہے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر کے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا. انہاں واسطے دعا کرتے آق اللہ انہاں تے تو رحم فرما کیونکہ انہاں میرے تے رحم کیتا ہے. میں چھوٹا ہم میرے ناز نخرے برداشت کیتے نے. میں چھوٹا ہم میریاں ڈیمانڈاں پوریاں کیتیاں نے. میرے مطالبے پورے کیتے نے. پسینہ خون دی کمائی وچوں اپنی خواہشاں پوریاں نہیں کیتیاں پر میریاں ڈیمانڈاں پوریاں کر دے رہے. آپ سونے جوڑے اتنے نہیں پائے جتنے مینوں لے کے دیندے رہے. اللہ پاک مہربانی فرما بچپن دے اندر او میرے تے رحم کر دے رہے ہن تو نہ تے رحم فرما. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پہلا کم بھلائی دا جڑا تساں ماں تے باپ نال کر سکدے ہو دعاواں کرو. کرے سو دعاواں جیندے فوت ہو گئے نے ساتھیو اللہ دا واسطے اپنے ماں باپ واسطے دعا کیتی کرو. خالی جاب واسطے ملازمت واسطے آمدن واسطے اچھی فصل واسطے یا کسی اور اپنی خواہش تے اپنی تمنا نہیں. میں ان کاموں والا نہیں ہوں. اللہ مجھے اپنے خزانے سے دیتا ہے میں لوگوں سے نہیں لیتا ہوتا. ناراض نہ ہونا. کوئی بھی ایسی تکلیف نہ کرے جی. ایسے خدا دے بندیو اے وویندر گویاں تھے. قرآن اور سنت کی قیمت تم سارے گھر بیچ کے بھی لگا دو اللہ کی قسم ہے ایک حرف کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. ادیاں قیمتاں کون ادا کر سکتے. انہاں دی محبت ہے لیکن ادی قیمت کوئی نہیں دے سکتا. اس واسطے یہ محبت ہے. ہاں تساں یہ اپنے ماں باپ دے نام تے صدقہ کر دے.
سمجھ آئی؟ توجہ کرو جی، بات بھول گئی ہے، چلو انشاءاللہ یاد آ جائے گی، توجہ نہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ علیہما، اپنے ماں باپ واسطے اللہ دے کول دعا کرو۔ اے فوت ہون والے والدین دا حق تساں ادا کر سکدے ہو ایک طریقے نال۔ نمبر 2 والاستغفار لہما، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تسا اللہ دے کول اپنے ماں باپ دی بخشش طلب کرو۔ اللہ میرے ماں باپ دے کول تیرا بھی قصور ہو گیا ہے، آخر انسان ہے، غلطیاں ہو سکدیاں نے، اللہ دے کول کئی غلطیاں ہوئی ہو سن، اللہ میں اودہ بیٹا بیٹیاں، میں اودی اولادا، میں تیرے دربار دے اندر درخواست پیش پیا کردہ، اللہ مہربانی فرما میرے ابے جی نو معاف فرما دے، میری اماں جی دیاں غلطیاں نو معاف فرما دے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا دوسرا طریقہ ہے والاستغفار لہما، اللہ دے کول مغفرت انہاں واسطے منگدا راوے۔ نمبر 3 فرمایا وَإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، تیسرا بھلا جیرا ماں باپ فوت شدہ نال تسا کر سکدے ہو، او کہہ رہا ہے جے تواڈے ابے جی نے اماں جی نے کسی جگہ تے کوئی وعدہ کیتا ہوا ہے، کوئی ایگریمنٹ کیتا ہوا ہے، کوئی لینے دینے دا معاہدہ کیتا ہوا ہے، کوئی رشتہ دا لینے دینے دیا گل مکائی ہوئی ہے، کہنا رسولہ وغیرہ مکائی ہوئی ہے، کوئی بھی ایگریمنٹ تواڈے ماں باپ نے کیتا ہوا ہے، وعدہ کیتا ہوا ہے، اور ساتھیو سن لو اللہ دے نبی نے فرمایا ماں باپ دے نال بھلائی دا تیسرا طریقہ یہ ہے تساں اپنے ماں باپ دے ایگریمنٹ تے وعدے نو پورا کر کے دکھاؤ۔ اے طریقہ میرا محمد رسول اللہ دس رہے ہے، توجہ نال سن دے ہو، اپنے ہوتے امپلیمنٹ کر دے جاؤ، انہاں قانونہ دا اجرا کر دے جاؤ، تانوں سمجھ آ جائے گی اساں اپنے ماں تے باپ دا حق ادا کر چھوڑیا یا کوئی نہیں ادا کیتا، جے نہیں کیتا تا اللہ دا واسطہ نے، جے تک تیری میری ساتھ روح جسم دے اندر موجود ہے اس وقت تک موقع ہے، جدو مر جاواں گے وقت موقع مک جان گے۔ اس واسطے ساتھیو یاد رکھو تیسرا حق تیسرا طریقہ میرے نبی نے فرمایا ہے جیرے ماں تے باپ نے وعدے معاہدے کیتے ہوئے نے انہاں نو جا کے پورا کر لینا۔ اور نمبر 4 فرمایا وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بما، ساتھیوں سن لو اللہ دے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ دے جتنے بھی رشتہ دار ہیں انہاں نال تساں رشتہ داری بھول دیندے رہو، چاچا نال منہ نہ وٹاؤ، چاچے اپنے والد دے بھتیجا نال منہ نہ موڑو، باقی اپنے باپ دے جتنے بھی عزت و وقار رشتہ دار ہیں انہاں نال چنگی نبھائندے رہو۔ چنگی نبھاونا تواڈا کم ہے، ماں باپ دے حق ادا کرن والا دی لسٹ دے اندر تواڈا نام اللہ لکھ دے گا۔ اللہ اج تے والد دے فوت ہون دی دیر ہوندی ہے، چاچا نال آمد جامد ختم، والد دے رشتہ داراں نال بائیکاٹ۔ مینوں نہیں پتا تواڈے چ کوئی ایسا کر رہا ہے کہ نہیں، مجھے تو صرف ایصال ثواب کا بتایا گیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، باقی مقصد اے نہیں کہ میں خالی ایصال ثواب دیتی بولدا رہاں، بہت ساری گلاں تانوں دسنیاں جڑا میرے کول ٹائم ہے انشاءاللہ، توجہ نال سن دے رہو جی۔ کتنا ٹائم ہے میرے کولو؟ اچھا ٹھیک ہے جی، توجہ کرو۔ فرمایا لوگو اپنے ماں باپ دے رشتہ داراں نال تہاڈا تعلق اچھا ہونا چاہیے، اے تہاڈی ماں باپ دے نال اپنے ماں باپ دے نال ہمدردی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پھر پنجواں طریقہ دسیا تے فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اور ساتھیو سن لو اللہ دے نبی نے فرمایا تیرا بندہ تواڈے ابے یا
اما دا دوست ہے، اما دی سہیلی تے اما دے نال بھین بنی ہوئی ہے، یا ابے جی دا کوئی دوست ہے، تا یاد رکھو اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اس ابے دے دوست دا عزت اکرام کرنا تواڈے ذمہ ہے۔ اما دی بھین بنی ہوئی ہے، او دے نال بھی ماواں تیرا سلوک کرنا، او دے نال انہاں دی عزت دے احترام کرنا، اے تواڈے ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو اے حدیث ابو داؤد دے اندر بھی ہے تے ابن ماجہ دے اندر بھی ہے، او حدیث میں تواڈے سامنے بیان کیتی ہے۔ یاد رکھو ساتھیو ایصال ثواب دا بیان ہے، ایصال ثواب دا پروگرام ہے، تے انہاں دا والد فوت ہوئے ہے، تے اس نسبت نال تانوں ساریاں نوں گل سمجھا رہے ہاں کہ ابا جی فوت ہو ونجن، اما جی فوت ہو ونجن، تے پہلا حق انہاں دا ادا انج کرنا ہے جو انہاں واسطے رحمت دی دعا کرنی ہے، دوسرا حق انہاں دا ادا کرنا ہے کہ انہاں دی گناہاں دی بخشش اللہ دے کول منگنی ہے، اور تیسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے یہ ایگریمنٹ تے وعدے ماں باپ نے کیتے ہوئے نے انہاں نوں توڑ چڑھاون دی پوری سائی تے کوشش کرنی ہے، اور چوتھے نمبر تے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے ماں باپ دے رشتہ داراں نال اچھا رویہ رکھنا ہے، اچھا طور طریقہ تے تعلق رکھنا ہے، کٹ آف نہیں کر دینا، اور پنجویں نمبر تے اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگوں سن لو جڑے ماں باپ دے تعلق والے نے جنہاں دے نال انہاں دی پگوٹیاں تے دوستیاں انہاں دا اکرام تے احترام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، سارے آکھو رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑا جلیل القدر صحابی ہے، بڑا شوق دی سواری رکھی ہوئی ہے، گھوڑا رکھے ہوئے ہے، کوئی بندہ آکھے جناب ویچ دے ہو یا کوئی نہیں ویچ دے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نا میں نو ڈاڈا پیارا لگ دے میں نہیں ویچ سکدا۔ ایک دن ایک بندہ آیا سفید داڑھی آئی، اس نے آکے آکھیا بیٹا گھوڑا ویچ دے، ابن عمر نے وہ گھوڑا فوراں دے دیتا۔ لوگوں نے پوچھیا جناب وجہ کیا ہے، انج کر کے تساں کیوں ویچ دیتا، پہلے تے کوئی نہیں دیندے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں تاں دتا ہے جو میرے ابے دا دوست آئی، تے میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جیڑا ابے دا دوست ہوئے او دے نال بھی احترام تے اکرام دا معاملہ کرنے۔ ساتھیو سن لو اپنے دلوں دے اندر 5 گلاں بیٹھا لو، ماں باپ واسطے دعاواں دا اہتمام، مغفرت دی دعا، انہاں دے وعدہ نو پورا کرنا، انہاں دی رشتہ داریاں نو نبھاونا، انہاں دی دوستاں دی لج رکھنا تے عزت کرنا، اے تواڈا کم ہے۔ ماں باپ دے وفاداراں دی لسٹ دے اندر تواڈا نام اللہ آپ لکھ دے گا۔ سنو ایک اور حدیث سنو جی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عجیب حدیث ہے، من حب ان یصل اباہ فی قبرہ، توجہ بڑا عجیب دور ہے، رشتہ داروں سے دور بھاگتے ہیں، چاچا نال آمد جامد ختم ہوندی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں خاندانوں میں۔ سنو ذرا میرے نبی نے فرمایا من احب ان یصل اباہ، جیڑا بندہ گل چاہندا یار میرے ابے دی قبر نور نال بھر ونجے، میرے ابے دی قبر دے اندر فائدہ پہنچے، سارے چاہندے ہو او یار چپ بیٹھے ہو، میں کوئی تم سے نوٹ لے رہا ہوں یار، کوئی ہاں نہ تے کرو، چاہندے ہو جیرے تواڈے والدین جہاں دے فوت ہوئے نے وہ تو بولو، چاہندے ہو کہ تواڈے ماں باپ دی قبراں جنت دا باغیچہ بن جان، چاہندے ہو نا؟ سنو میرا دسیا فارمولہ نہیں، میرے باپ یا میرے شیخ دا دسیا فارمولہ نہیں، ایک گل حضرت محمد کریم نے دسیے، کیا دسیے؟ حضرت محمد رسول اللہ نے دسیے، فرمایا من احب ان یصل اباہ فی قبرہ، یہ رب بندہ چاہتا ہے میرے ابے دی قبر بڑی بارونق ہو جائے تے جنت دا باغیچہ بن جائے، فلیصل اخوانا
ابی بعدہوں، اس بندے تے لازم ہے وہ اپنے ابے دے بھراواں نال اچھائی کرے۔ سمجھو یہ ہر گھر کا ایشو ہے، ہر گھر کا یہ معاملہ ہے۔ رشتہ داروں سے دور بھاگ رہے ہیں، چاچیاں نال ونجائی ہوندی ہے، تعلق کاٹا کیتے ہوندے نے۔ یہ میری تعلیمات نہیں، حضرت رسول اللہ دی تعلیمات نے۔ اس میں سن کے اس تے عمل کرنا تیرا میرا کام ہے۔ اللہ دی قسم دنیا آخرت دے اندر عزتاں دیون والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ ایک اور گل بھی سن لو جی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نال نیکی کریندا ہے اس نو فائدہ کیڑا ہوندا ہے؟ ان اللہ تعالی یزید فی عمر الرجل ببرہ والدیہ۔ جیڑا بندہ اپنے ماں تے باپ نال نیکی کریندا ہے اللہ اس دی عمر ودھا دینا ہے۔ عمرہ لمبیاں چاہی دیاں نے تے ماں باپ نال نیکی کرو، ماں باپ زندہ انتا نیکی کرو، ماں باپ ٹر گئے نے تے وقت بھی نیکیاں کرو جری تنو دسا رہے ہیں۔ اس واسطے یاد رکھو ساتھیو، اے او کم من جرے اساج چھوڑ گئے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آج قوم نو پتہ کوئی نہیں نہ گلاں دا، اے گلاں سن لو، دل و دماغ دے اندر بیٹھا لو۔ اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرو، اللہ تہاڈی عمر ودھا دے گا۔ اے کوئی کچی پکی روٹی دی گل بیان نہیں کردا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، رواہ ابن منی ابن عدی، اس نو روایت کیتا ہے ابن منی تے حضرت ابن عدی نے۔ توجہ نال اگلی گل سن لو، اپنے ماں باپ دے بارے بھلائی سوچنا، ماں باپ دے بارے خیر منگنا، ماں باپ دے بارے مغفرت طلب کرنا، ماں باپ دے رشتہ داراں نال اچھی نبھاونا، ماں باپ دے دوستاں نال تعلق پورا توڑنا، اے مومن دی ذمہ داری ہے۔ نبھے سونا انشاءاللہ، اللہ سارے نو توفیق دے وے۔ ہن آ جاؤ جڑا میں تانوں پیغام دینا ہے، اے تو تانوں محفل دے مطابق گل کیتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے بات کو سمجھو۔ انہوں نے کہا جی بیان کرواتے ہیں ایصال ثواب کے لیے تاکہ اس کا بدلہ ہمارے والد اور بھائی کو پہنچ جائے، یہ نیت آئی۔ ہاں ہن بیان کرواتے ہیں دا کے مطلب ہے قرآن و سنت دی کوئی گل اساں سنا تے ادا ثواب اڈے پہنچے، یہ مطلب ہے نا۔ ہن قرآن و سنت دی جیڑی بھی گل ہوے او ثواب دا ذریعہ ہے۔ او میں تانوں بڑی ہی امپورٹنٹ گل دس رہا ہوں، توجہ نال۔ انسان دا جسم دو چیزاں نال بنے ہیں۔ کتنی چیزاں نال؟ تھوڑا جاگ کے بہو، جاگ کے۔ کتنی چیزاں نال؟ دو چیزاں نال۔ ایک جسم اور دوسری روح۔ روح اور جسم اے آپس وچ ملدیاں تا انسان کامل بندا ہے۔ خالی روح نو بھی مکمل انسان نہیں آکھیا جاندا، اور خالی وجود نو بھی مکمل انسان نہیں آکھیا جاندہ۔ جدو روح نکل دی ہے پہلے ڈاکٹر صاحب بھائی، جو ہی روح نکلی تو میت ہے جی۔ پہلے روح تھی تو شاہ صاحب تھے، روح نکلی تو میت ہے جی۔ انہاں روندہ ہے نا فوراً مٹ ویندہ ہے، او جرہ انسان آلہ نہ ہوندہ ہے۔ اس واسطے یاد رکھو دو چیزیں ہیں، روح اور جسم، انہاں دو چیزیں نال انسان دا وجود بنتا ہے۔ جسم دے اتے بھی بیماریاں آندیاں دے روح تے بھی بیماریاں حملہ کر دیاں۔ جسم نو کوئی بیماری لگی ہے تا دنیا تے بڑے بڑے ڈیگنوسٹک سنٹر بنے نے، اتھو میٹ اپنا ٹیسٹ لے کے، ٹیسٹ خون اگے پیچھے سارا وہ آبزرو کر کے، مشاہدہ کر کے ڈیگنوز کر دیں اے بیماری ہے تو انہوں کر دیں نا، او دے مطابق بندہ بات اس دا علاج کریں گے۔ اسی طرح انسان دی روح نو بھی بیماریاں لگ دیاں، لیکن افسوس اس گل دا ہے اساں سارے جتنے بیٹھے ہیں بھرپور کوشش کر کے اساں جسمانی بیماریاں تو تا بچنا چاہتے ہیں، روحانی بیماریاں دا سوچا ہی کدی نہیں۔
گل سچی ہے کہ نہیں ہے؟ اساں دے ہائے مینوں کینسر نہ ہو جائے، ہائے میرے گردے فیل نہ ہو جان، ہائے مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، ہائے میرا ہارٹ فیلئر نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے. یہ ساری باتیں تو ہم کہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں بھئی بچیں ان چیزوں سے تاکہ بیماریوں سے بچیں، لیکن روحانی بیماریوں سے بچو کا ہم نے کبھی نہیں سوچا. میں تانوں روحانی بیماریاں تے او دا علاج تھوڑا جہا دس دوں. اللہ کرے ایک کوئی جذبہ ہی پیدا ہو جائے بھی اساں انہاں بیماریاں تو بچنے، اور اللہ پاک اساں سارے نو بچا بھی لوے. ٹھیک ہے جی. تو ہن او روح دیاں جیڑیاں بیماریاں ہیں نا، روح دی بیماریاں او ہوندیاں مین ڈیسیزز، جو مین بڑی بیماریاں ہیں وہ 5 ہیں. کتنی بیماریاں؟ 5. سب تو پہلی بیماری جیری لا علاج ہے، کینسر ہے، سرطان ہے. او بیماری کیری اللہ دے قرآن نے اشارتاً بیان فرمائیں تے میں تھوڑے سامنے ہن بیان کرن لگا، غور نال سنو ذرا. اینجے بیٹھے رہو سو نا میرے نال، تھکتا نہ پوسو، بیٹھے ہو نا تھوڑی دیر، توجہ نال. اللہ اکبر. 8واں پارہ ہے بھائی. ساڈے علماء تے مشائخ نے اسانو یہ گل سمجھائیے، لوگوں نو یا تا قرآن سناؤ یا نبی سنے دا فرمان سناؤ. اس تو علاوہ اگے پیچھے دیاں گلاں تے کول تے کٹورے تے کہانیاں تے فلاں انہاں گلاں نے لوگاں دا فائدہ ہی نہیں ہوندا. فائدہ ہوندا ہے قرآن و حدیث نال. تانوں میں الحمدللہ 4-5 حدیثاں سنائیاں نا. ہن میں تانوں حدیث قرآن دا حوالہ دین لگا، غور کرنا ذرا. اللہ سورۃ دنا، سورۃ الاعراف اور آیت نمبر ہے 14. قال انذرنی الی یوم یبعثون. اللہ رب العزت نے شیطان نو جس وقت لانتی بنایا، واقعہ سنو یعنی نا، سجدہ نس کیتا تے فرمایا لانتی ہو جا، اخرج منا، نکل جا لانتی. شیطان نو جس وقت لانتی بنایا، لانتی بن گیا، اس تو بعد اللہ پاک دے دربار دے اندر عرض کریں دے، اللہ پاکا میں لانتی تے بن گیا لیکن دعا وقت بھی تیرے کول کرسا. شیطان بھی دعا کہیں کو کریں دے تے انسان بھی کہیں کو کرے، اللہ دے کول دعا کریں دے ہو نا. اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، او بندیا تو مینو پکار، پکارنا تیرا کم میں، جی جی کر کے جواب دینا میں اللہ دا کم ہے. اور تو پکارنا چھوڑے نہ کر، تو دے آدے. میرے نبی نے فرمایا 70 سال تک بندہ اللہ تو علاوہ بتنو پکریندا رہا، یا سنم یا سنم یا سنم، اے بابا بت میرا فلاں مسئلہ حل کر، اے بابا انج کر انج کر. پکریندا رہا تے پکریندا رہا. 70 سال بعد غلطی نال جے منہ وچوں نکل گیا یا سمد، تے سمد کہندا نائے، بولو سمد کہندا نائے. سمد دا معنی کیا ہوندا ہے؟ سمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. الصمد الذی صفت ہے، اس دا معنی کیا ہوندا ہے؟ الصمد دا معنی ہوندا ہے او ذات جس دا نظام ساری کائنات تو بغیر چل سکے تے کہندا بھی نظام اس تو بغیر نہ چل سکے، اس نو سمد آکھیا جاندا ہے.
فرشتے نہ ہون اودا نظام وقت بھی چلدا رہندا ہے، انسان نہ ہون وقت بھی نظام چلدا پیا ہے، اے سورج نہ ہوے وقت بھی نظام چلدا پیا ہے، ساری کائنات نہ ہوے وقت بھی اللہ دا نظام رک نہیں سکدا، اور ساری کائنات دا ایک ایک ذرہ اس دا ایک قدم بھی اللہ دی قدرت تو بغیر نہیں اٹھ سکدا، اس نو سمجھ آکھیا جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس وقت سنم آدیاں 70 سال گزر گئے، کوئی ہاں ہوں کوئی نہیں آئی، کوئی جواب کوئی نہ آیا، 70 سال بعد یہ غلطی نہ ریا سمجھ دا لفظ منہ چوں نکل گیا ہے، 7 آسماناں دے اندر آواز گونجن لگ گئی، لبیک یا عبدی، او میرا بندہ میں حاضر ہوں، او میرا بندہ میں حاضر ہوں، او میرا بندہ دس کی تیری ضرورت ہے، او میرا بندہ دس کی تیرا مطالبہ ہے، میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ فرشتہ نے آکھے اللہ پاکا 70 سال تو غیر اللہ نو پکاردا پیا ہے تے ہن دیدا دانستا بھی نہیں، غلطی نال تینوں سڑ بیٹھا ہے تے ہن تو جی جی پہ کر کے جواب دینا ہے۔ اللہ فرمایا فرشتوں سن لو، 70 سال تک ہورا نو پکاریندا رہے، غیر اللہ نو پکاریندا رہے، صنم نو پکاریندا رہے، انہاں بھی جواب نہیں دیتا تے ہن ایک دفعہ مینوں پکارے میں بھی جواب نہ دیواں، صنم تے سمد دے اندر فرق کیویں پتہ چلے گا، پتہ کیویں لگ سی اللہ پاک جڑا دعاواں سنن والا ہے۔ اس واسطے یاد رکھو ساتھیو، دعا کہندے کول کرنی ہے، اللہ دے کول کرنی ہے، کوئی بھی بڑا ہے چھوٹا ہے اللہ نو پکارن والا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ رحمان دے دوسرے رکوع دے اندر فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمان و زمین دی جتنی بھی مخلوق ہے ساری کہندے کول منگ دیئے، اللہ دے کول منگ دیئے، او لوگوں منگن جس ذات دے کول منگیا جائے او ذات اکیلی اللہ پاک دی ہے۔ اچھا اسے گل نو ویکھ دو یا شیطان دے جناب رب اے میرا رب انذرنی الہ یوم یبعثون، اللہ میری ایک دعا ہے، دعا کریے اللہ میری دعا ہے قیامت تک مینوں موت نہ پیا دیوے۔ قرآن ہے سورۃ آراف ہے آیت نمبر 14 ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لینا، ترجمہ غلط ہو میں حاضر، قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ توجہ جی، فرمایا او شیطان دے جناب اللہ پاک جی قیامت تک مینوں موت نہ پیا دیویں۔ اگلی آیت دیکھنا ذرا، آیت نمبر 15، اللہ فرمایا قال فإنك من المنذرین، او شیطان لینا تیری دعا نو میں قبول کر کے فیصلہ پیا کرداں، وعدہ ہو گیا قیامت تک تینوں موت، بولو شیطان نو موت آونی ہے قیامت تو پہلے نہیں آونی، قیامت تک شیطان نو مہلتاں مل گئیاں۔ اتھے توجہ نال گل سن دے جاؤ، دیوبندی تے سنی تے بریلوی تے شیعہ تے اہل حدیث اے سارے فرقے اپنے گھراں دے اندر چ رکھو 2 منٹ واسطے، اللہ دے قرآن دی گل سمجھو ذرا توجہ نال۔ شیطان نے کہندے کول دعا کی تھی، اللہ دے کول دعا کی تھی، آیت نمبر 15 سورۃ آراف دس دیئے شیطان دی دعا سن کے اللہ قبول کیتی یا کوئی نہ، بولو شیطان دی دعا قبول اللہ کیتی یا کوئی نہ کیتی ہے؟ تا یاد رکھو تو تے چنگا بھلا انسان ہے تے مسلمان ہے، او تا شیطان ہے، او تیرا اللہ شیطان دیا دعا قبول کر سکتے او اس انسان تے مسلمان دیا دعا بھی قبول کر سکتے۔ میں فرقے والی گل تو نہیں کیتی نا، یہ تو نیوٹرل جہی گل ہے نا، جیڑا شیطان دی سن کے قبول کر سکتے او اللہ اس انسان دی دعا بھی قبول کر سکتے، بس صرف شرط ہے کہ بندہ اللہ دے کول منگل والا بن جائے۔
قرآن مجید میں 24ویں پارے دے اندر آیت آندی ہے اللہ پاک نے کہ فرمایا لوگو وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ پاک نے فرمایا قال ربکم تہاڈا رب آکھرے ہے ادعونی استجب لکم، او میرا بندہ مینو پکاریا کر، پکارنا تیرا کم میں، جی کر کے جواب دینا میرا کم میں۔ ان الذین تے بے شک وہ بندہ یستکبرون تیرا منہ چموڑے تے تکبر چا کرے ان عبادتی اے ان دعائی تیرا میرے کول دعا نہ پیا منگدا ہوئے تے منہ چموڑے سیدخلون جہنم داخرین، ایو جے بندے نو میں جہنم وچ تن دینا ہے۔ اس واسطے دعاواں والا مزاج ماں بناؤ، اللہ دے کول منگیا کرو، منگ سونا انشاءاللہ۔ فرمایا جس بندے کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو بہت بڑی خیر نصیب ہو گئی، جیرا دعا دی توفیق تو محروم ہو گیا بہت بڑی خیر تو محروم ہو گیا۔ اللہ آگے چلے جی، فرمایا شیطان نے جس وقت ڈٹھے اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لئیے۔ توجہ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں۔ 5 ڈیسیزز، 5 بیماریاں کون کون سی جو دل کو لگتی ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا ٹائم جتنا ہے اسی میں انشاءاللہ بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ 5 بیماریاں بندے جہاں روحاں نو لگ دیاں نے او قرآن دی زبانی سن لو۔ شیطان نو جس وقت پتا چلے کہ اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے میرے نال مینوں موت نہیں دیندا، شیطان نو بھی توجہ نال شیطان نو بھی اس گل تے یقین نہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا۔ شیطان نو بھی یقین ہے تاں تو دلیر ہو کے اگلی گلاں کردا میں جڑی تانوں دسنیاں نے، لیکن اے پوائنٹ بھی ذرا سمجھ دے دو قرآن دا۔ شیطان نو اللہ دے وعدے تے یقین ہے کہ اللہ نے جڑا وعدہ کیتا مینوں موت قیامت تو پہلے نہ دے سی، اللہ وعدے دے خلاف نہیں کردا۔ او مسلماناں تو کم از کم اتنا تا یقین دل دے اندر پیدا کر لے کہ جڑے اللہ نے وعدے کیتے نے، جڑے پیغمبر کریم نے وعدے کیتے نے، او وعدے پورے ہو کے رانے نے۔ اگر میں من لیا تے میرا فائدہ ہو کے رانا ہے، اللہ دا واسطہ یقین کر لے، اس سے دینا ایمان ہے، اس سے دینا اسلام ہے، منن والے دا نام مسلمان ہے۔ توجہ نال سن لے، شیطان نو جس وقت پتا چلے جو مہلتاں مل گئیاں، شیطان آدھے اللہ ہن 5 قسم دیاں بیماریاں تیرے بندیاں دے دل نو میں لویساں۔ پہلی بیماری فرمایا شیطان آدھے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔ اللہ پہلی بیماری تیرے بندیاں دے دل نو میں جیری لوامنی ہو کیری ہومنی ہے، او جیرا تیرا راستہ صراط مستقیم ہے۔ او نماز پڑھ دیا نا اہدنا الصراط المستقیم، او جیرا تیرا راستہ صراط مستقیم ہے، اس صراط مستقیم والے راستے دے شروع دے اندر لأقعدن چوکڑی لا کے پلتھی مار کے پتھلی مار کے میں بیٹھ جانا ہے، میں تیرے بندیاں نو حق راستے تے آمن دیونا کوئی نہیں۔ دل نو بیماری لگ ویسی، محلے دے اندر شادی تے اگلا نہیں پوچھا، غور کرنا ذرا میں بات کرنے لگا ہوں، محلے دے اندر شادی تے اگلا نہیں پوچھا، لیکن انہاں دا میوزک شو آئی
ڈھول دھمکے یا کوئی نہ کوئی سنگر آیا ہویا انہاں نہیں پوچھیا لیکن وقت بھی دل نو بلاون واسطے رات ان پوچھے بن باندے حیات شرم اس نو نہیں آندی انہاں پوچھیا نہیں تے وقت دل نو خوش کرن واسطے جا ویندے تے اللہ دی طرفوں نت آوازاں پیاں لگ دیاں نے تے 5 دفعہ آوازاں پیاں لگ دیاں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بندیا کامیابی نماز دے اندر رہی کامیابی اللہ دے راستے تے چلن دے اندر رہی کامیابی اللہ نال تعلق بناون دے اندر رہی اتوں بلا پیارے تے نہیں پیاندا اڈے شیطان دے راستے تے بن بلائے مہمان بن جاندا ہے اس بندے دا دل بیمار ہے اس بندے دے دل نو ڈیزیز تے بیماری لگی ہوئی ہے اللہ دا واسطہ ہے اس بیماری دا علاج ہے گناہ والا راستہ چھوڑ کے رب نال تعلق بنا لینا تیرا کم میں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کرنا تیرے اللہ دا کم ہے اے دسو بھائی میں کر کی غلط نہیں کی تھی چاہ اے حقیقت پہ مبنی ہے نا ایسے ہی ہے نا یہ بیماری ہے نا ہمارے دلوں میں اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او لوگو جس طریقے نال لوہے نو زنگال لگویندے انسان دے دل نو بھی زنگال لگویندے اللہ آنکھوں میرے نبی سچ فرمایا آنکھوں سچ فرمایا اللہ فرمایا بندیاں دے دلاں نو بھی انہی زنگال لگ دے جی میں لوہے نو زنگال لگ دے صحابہ کرام نے پوچھیا ما جلاؤہا یا رسول اللہ لوہے دا زنگال تا اتار لیندے ہیں ریگ مال مار کے یا کوئی اور کیمیکل لا کے زنگال اتار دینے تے دلان دا زنگال کنye اترے گا توجہ اللہ دے نبی جی دلان نو زنگال لگ دے جی میں لوہے نو لگ دے لوہے دے زنگال اتارن دا تے سمجھ آ گئی پتہ ہے دلان دا زنگال کنye اترے گا اللہ دے نبی نے فرمایا کس کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن تو کم کر لینا تیرا کم میں تیرے دل نو صاف تے پاک کر دینا اللہ دا کم ہے او کیرے کم ہے فرمایا حکتا موت نو زیادہ یاد کیتا کر نمبر 2 اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی کر آج موبائل کے لیے ٹائم ہے سوشل میڈیاز کو استعمال کرنے کے لیے ہم سب کے پاس ٹائم ہے نہیں ٹائم تو رب کے قرآن کو کھولنے کا ٹائم نہیں ہے یہ محرومی ہے بدبختی ہے بھائیو یاد رکھیے گا اللہ توجہ شیطان دے اللہ پاکا پہلی بیماری میں لوے سا عقیدہ نہ سمجھن دے سا پیغمبر دے طریقے تے نامن دے سا توجہ سے ایک بات سنو ساتھیو توجہ نال اساں دیاں اساں عبادت کرنے پیاں فلانی عبادت کر دے پیاں فلانی عبادت کر دے پیاں عبادت آدھے کیری شے نو ہے بڑا پرفیکٹ اور پیٹ جملہ ہے اگر آپ توجہ فرمائے تو عبادت میرے کہنے سے عبادت مولانا کے کہنے سے عبادت ہمارے پیر و مرشد کے کہنے سے عبادت نہیں عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں پیغمبر کریم کی ادا کو یہی پیغمبر دی ادا ہے وہ عبادت ہے پیغمبر دی ادا عبادت ہے میں مثال دے ماں توجہ نال کون ٹائم ہو گیا جی 11:15 میں آدھا 2 رکعت نماز فرض فجر اللہ اکبر اس وقت میں نو فجر دی ادا نماز پڑھنا جائز ہے یار میں نماز عبادت کر رہا ہوں آپ کہتے ہو جائز نہیں ہے یقیناً آپ کہیں گے نا جی نا اے تیری عبادت ظاہری تا عبادت ہے حقیقت عبادت نہیں بن سکتی کیوں پیغمبر دی ادا اے نہیں پیغمبر دی ادا آئی فجر دی نماز فجر دے ٹائم پڑھنی آئی
اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ تب عبادت بنے گا جب پیغمبر کی ادا ہوگی. تو پیغمبر کی ادا سے ہٹ کر کوئی بندہ جتنا بھی اچھا عمل کرنا چاہے وہ عبادت کبھی نہیں بن سکتا. گل سمجھ آنی پئی ہے جی؟ اللہ پاک یہ گل ہے سانو سمجھن دی توفیق دے دے تو بڑیاں گلاں نے. اللہ شیطان آدھے جناب یہ پہلا وار کرے ساں تے پہلا توارے بندیاں نو دل دی بیماری لوے ساں حق راستے والے پاسے نہ من دے ساں. دوسری بیماری اللہ پاکا جے کوئی بندہ حق راستے تے آ گیا شرک نہ کیتا کفر نہ کیتا حق راستے تے جے کوئی بندہ آ گیا تو دوسری بیماری اس نو میں کہ لواونی ہے. شیطان آدھے ثم لآتینہم من بین ایدیہم. اللہ بات یہ جا بندہ یہ کلمہ پڑھ کے تے موحد بنا بیٹھا ہے اس نو دوجی بیماری میں اے لویسا اس نو آکسا یار تو تا مومن نے بخشا بخشا ہے کیری لوڑے نمازہ پڑھن دی کیری لوڑے اوکے پیسے لا کے تے حج عمرے تے جامن دی کیری لوڑے قربانیاں کرن دی کیری لوڑے فلاں فلاں روزے رکھن دی کیری لوڑے زکاة دیون دی. اللہ پاکا تیرے بندیاں نو دوسری بیماری لوا دے سا بے عملی عمل نہ کر دے سا. اج دیکھو تا صحیح ذرا محمد سونے دا نا چامن والا محمد کریم دی محبت دا نا چاہ کے دل دے اندر محمد کریم دی محبت دا دعویٰ کرن والا پر چہرہ محمدی نہیں سر محمدی نہیں لباس محمدی نہیں گھرانہ محمدی نہیں کاروبار محمدی نہیں لین دین محمدی نہیں اٹھنا بیٹھنا محمدی نہیں او دا کھانا پینا محمدی نہیں چار رفتار محمدی نہیں او دی گفتار محمدی نہیں ہر معاملہ محمد دے خلاف پہ ویندے تے دعویٰ دے میں محمد والا میں پیغمبر والا میں عاشق رسولہ میں پیغمبر دے طریقے تے چلن والا. شیطانہ دے اللہ پاکا جیڑا بندہ حق راستے تے چل پوے تے مسلمان ہو بنجے دوسرا کام ایک کرے سا انہوں نیکیاں نہ کرن دے سا. ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک لے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا جرنلی بات ہو رہی ہے اللہ کرے سمجھ آ جائے. اے دوسری بیماری اگر نہ لگی بندے نو نمازی بن گیا دیندار ظاہری طور تے بن گیا تے حق راستے تے آ گیا اللہ پاکا وقت میں تیسری بیماری لامن دی کوشش کرسا. اور تیسری بیماری کے لیے شیطان آدھے جی تیسری بیماری یہ ہے وَمِنْ خَلْفِهِمْ تواڈے دلاں تے دستک بیٹھا رہنا. اللہ دا واسطہ ہے توجہ نال سننا. شیطان دے اللہ پاکا تیسری بیماری میں تیرے بندیاں نو لوے سا کہری بندہ نے مسلمان بھی ہے نمازاں بھی پڑھدا ہے حج عمرے تے بھی جاندا ہے قربانیاں بھی کردا ہے تے روزے بھی رکھدا ہے تہجداں بھی پڑھدا ہے تے صدقے بھی کردا ہے سارے کام کردا ہے لیکن نال نال بد نظری کردا ہے لوکاں دیاں دھیاں بہناں دی عزت لٹیندا ہے نظراں نال. یا اللہ پاکا اے بندہ ہے جڑا نمازاں بھی پڑھدا ہے تے نالے جھوٹ بولدا ہے دکان تے جھوٹ نال سودا ویچیندا ہے. اللہ پاکا بندہ تے نمازی بھی ہے حاجی بھی ہے زکات بھی دیندا ہے نال نال او ابا جی فوت ہو گیا ہے او دی وراثت والے حصے دا آپ مالک بن بیٹھا ہے بہناں نو حصہ کڈ کے نہیں پیا دیندا سارے بہناں بھراواں نو محروم چ کیتا. اللہ پاکا اے تیسری بیماری میں تیرے بندے نو اے لواونی ہے نمازی ہون دے باوجود کلمہ پڑھن دے باوجود حرام بھی کھاندا راسی حرام تے حلال دی تمیز ہی کوئی نہ کرسی سود تے پیسے بھی لیندا راسی سود تے پیسے دیندا بھی راسی جوا بھی کھیلدا راسی مختلف قسم دے نشے بھی کردا راسی. اے اللہ پاکا تیسری بیماری تیرے بندیاں نو میں اے لواونی ہے کلمہ پڑھ کے نمازاں پڑھ کے نال نال گناہاں دے اندر بھی پھسے آیا ہو سی. واللہ سمجھ آنی پئی ہے نا. کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ فلاں ایسے ہے. ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے میں کیسا ہوں میں کیسا ہوں. اگر میرے اوپر یہ چیزیں ساری کی ساری فٹ آ رہی ہیں تو بڑی خطرناک بات ہے اور اگر ان چیزوں سے میں بچا ہوا ہوں تو شکر کرے الحمدللہ پڑھے. ٹھیک ہے نا. یہ رسو مندی تنو پہلے ویندے ہیں
تے خیر ہے کہ تسا نہ سڑوے مینوں دوبارہ اگر مندی لوے سکتا بس یہ کوئی ہو سکو فیر تمہار نہیں بجنا. توجہ نہ سنو میں نے جڑا ٹارگٹ تے کاسٹ دیتا گیا ہے اسی جو ٹوٹل 10 منٹ رہ گئے نہ کر میں ہر روز بیان کرنا ہوندا ہے اور یہ میں پورے کرے نا انشاءاللہ مولویوں کو بڑے ٹرک ہوندے ایک منٹ کی پوری ہو گئی. اچھا اچھا جی ترے بیماریاں چے بندے نو بچ گیا انہا ترے بیماریاں تو چوتھی بیماری توجہ کرنا ذرا غور سے سننا چوتھی بیماری شیطان آدھے چوتھی بیماری اوتے دل نو جیری لگ رہی ہے او کہہ رہی ہے اللہ دا قرآن اگلے نمبر دی آیت ہے سورۃ دانا سورۃ الاعراف آیت نمبر 17 پڑھ رہے ہیں 14 تو شروع ہویا 14 15 16 17 پڑھ رہے ہیں توجہ نال شیطان آدھے اللہ پاکا ود چوتھے نمبر دی بیماری کیری ہے کہندہ ہے جی وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ بڑی خطرناک بیماری ہے. توجہ میں آپ کو متوجہ اس لیے کر رہا ہوں شاید میں اگر یوں کہوں کہ 99% لوگ اس بیماری میں ملوث ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. غور کرنا ذرا شیطان دے اللہ پاکا میں تیرے بندیاں نو چوتھی بیماری مثلا اگر اے بندہ حق راستے تے آ گیا مسلمان بن گیا تے نیکیاں بھی کردا رہیا تے گناہاں تو بھی بچدا رہیا تے چوتھی بیماری کیری لوا دے سا اللہ پاکا وَأَنَّ إِيمَانِهِمْ چوتھی بیماری میں اے لوا دے سا نیکیاں کرے سی پر دکھلاوے دیاں نیکیاں بیان کرے گا لوگ واہ واہ کریں اللہ بچائے بیان کرے گا لوگ نوٹ پھینکیں بیان کرے ہائے ہائے نمازہ پڑھے گا لوگ نمازی کہیں عمرے تے ویسی لوگ حاجی آکھن. میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں گیا عمرے تے والے کے آکے ہوتے حاجی لکھا دوتا ہے گھر دے بارو مقام دے. بھائی عمرے والا کیسے حاجی ہو سکتا ہے لیکن اس نے کر دیا. اس لیے اللہ پاک ہدایت ہے مقصود یہ جو ہے کہ یار دنیا دے اندر واہ بن جائے دنیا دے اندر نموت نمائش ہو جائے دنیا والا نو پتہ لگے جی عزیر شاہ صدقہ کیتا ہے عزیر شاہ قربانی کی دیئے عزیر شاہ عمرے تے گیا جی عزیر شاہ فلانے کی دیئے. لوگوں کے سامنے اپنا نام اونچا بنانے کے لیے جب بندہ اس قسم کی نیکیاں کرتا ہے تو سمجھ لو یہ جا بندہ چوتھی بیماری دے اندر مبتلا ہے. نیکی جیری بھی کرو کے واسطے بولو اللہ واسطے کرو. حضرت عمر سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلے ہے جناب علاقہ آبادی تو باہر جنگل دے اندر ایک جھونپڑی جئی بنی ہوئی ہے او دے اندر ایک عورت رہندی ہے بھی نہ بینا تے نالے کوئی سہارا کوئی نہیں دھیا پترا ہوتا کوئی نہیں کلی جنی ہے بھی نہ بینا. حضرت عمر نے دن دے وقت ارادہ کیتے جا کے میں پتہ کراں پتہ نہیں کنجے گزر پیوں دی اسی اماں جی دی. آئے آئے توجہ ابھی یہ کرونا آیا تھا نا پیچھے 20 21 22 میں کرونا آیا تھا تو آپ نے سوشل میڈیاز پہ دیکھا ہوگا کوئی بندہ کسی کو پارسل دے رہا ہے نا سیلفی لے رہا ہے پتہ چلے بھی عزیر شاہ انہوں نے اتنا سودا لے کے دیتا ہے جی یہ ڈونیشن دے رہا ہے یہ نام بنانے کی خاطر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی ایک حدیث ہے اس کا ایک جملہ کاپی کر کے آپ کو پیسٹ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت والے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہو سی کوئی سایہ نہیں ہوگا 7 قسم کے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. آکھو اللہ آسانو انہیں جو بڑھا دے آمین آکھو. فرمایا ان 7 میں سے ایک بندہ وہ ہوگا
ایک جو میں کاپی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ بندہ ہوگا جس نے اپنے سجے ہاتھ نال صدقہ دیتا ہے تے کھبے ہاتھ نو بھی پتہ نہیں لگا دیتا۔ تو تے میں آدھے ہیں بھئی جب تک دیگ پکسی نہیں پلا دی، کوئی خوشبو آسی نہیں، حلے آسن نہیں، پتہ کی میں لگ سی کہ عزیر شاہ صدقہ پہ کر دے۔ سنو ساتھیوں میری بات، دیگاں پکاون دا نام صدقہ نہیں، گائیاں تے بکرے کومن دا نام صدقہ نہیں۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ سننا ذرا بات، صدقہ غریب کی حاجت پوری کرنے کا نام ہے، غریب کی ضرورت پوری کرن دا نام صدقہ ہے۔ ایک غریب ہے، بالکل بھوک سے تڑپ رہا ہے، بی پی ڈاؤن ہو گیا، آپ جاتے ہو کہتے ہو جناب تو غریب آدمی ہے تو چل موٹر سائیکل تیرا ہوئے پیا، اس دے کم دا ہے موٹر سائیکل، اس کو تو نوالا روٹی کا چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا غریب کی ضرورت کا خیال رکھا کرو، محلے میں نظر دوڑائی کرو، چھپا کے دیا کرو۔ ایک اور حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ترتیب لکھی ہے کہ اللہ کے نبی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، بیان فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، انہوں نے بیان فرمائی، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، ان سب نے پانچوں نے جب 3 چیزیں پسند کی بیان فرما لینا تو ادھر سے جبرائیل آ گیا۔ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ 3 شیاں مینوں ڈاڑیاں پسند ہیں تے 3 شیاں اللہ نو بھی ڈاڑیاں پسند ہیں۔ وہ محفل کی رونق بن گئی نا، رسول کی 3 پسندیں، 4 خلفاء کی 3 پسندیں، جبرائیل کی 3 پسندیں، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین کی 3 پسندیں۔ تو جبرائیل کی جو 3 پسندیں تھیں ان میں سے ایک لفظ آپ کے سامنے کاپی پیسٹ کر رہا ہوں۔ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ غریب بندے کے گھر کے دروازے پہ سامان رکھ کے فوراً بھاگ کے آ جاؤں، اسے پتہ بھی نہ چلے دینے والا کون تھا، دینے والا کون تھا، چھپ چھپا کے صدقہ کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ دا واسطہ نے اس بیماری تو بچو کہ یار کوئی میں نو واہ واہ آکسی میرے نا اچھا ہو سی نہیں، جہاں دے نا اللہ اچھا ہی کرتا دسو۔ قرآن کی مشہور آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کئی ساتھیوں کو آتی ہوگی انشاءاللہ، ہاں اس میں جملے ہیں غور کرنا ذرا، وتنزع الملک ممن تشاء وتعز، بولو کوئی تھوڑا تسیں پڑھو قرآن، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ادھا کی معنی ہے وتعز من تشاء، اللہ جنوں تو چاہے عزت دیندا ہے، وتذل من تشاء، اللہ جنوں تو چاہے ذلت دی کھائیاں سٹ دیویں، ادا کے مطلب ہے عزت تے ذلت کہندے ہاتھے چے تے تو تے میں نا اونچا کرن واسطے جو میری عزت بن جائے صدقے ودے وجیندے ہوندے ہاں، گھاٹے دا سودا ہے کہ کوئی نہ، اللہ بچائے نہ گھاٹے تو۔ اچھا یار ہن ایت پوری کریے تے تہاڈا ٹائم 12 4 منٹ رہ گئے ٹوٹل۔ اللہ شیطان دے اللہ پاکا چوتھا کم، چوتھی بیماری، چوتھی ڈیسیز جیڑی تیرے بندیاں نو لاونی ہے، ریاکاری والی، دکھلاوے والی، تے 5ویں او اس تو بھی خطرناک ہے تے آخری ہے، کل سننا شیطان آدھا ہے وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ، اللہ پاکا اور 4 بیماریاں تو جیرا بندہ بچ گیا، کیا مطلب ہے اگر راستے تے بھی آ گیا، اگر راستے تے آ گیا اس تو بعد نیکیاں بھی کرن لگ پیا، گناہاں تو بھی بچنا شروع کر دیتا، تے جیریاں نیکیاں کریں دے خالص اللہ واسطے کریں دے، ایو یہ بندے تے میں کوشش کر کے 5ویں بیماری نافذ کر سا، 5ویں بیماری انہوں لا دے سا۔ او کیری بیماری ہے؟ شیطان دے اللہ پاکا نیکیاں دا تکبر، بڑا خطرناک ہے، توجہ سے سنو میں وضاحت کرتا ہوں، میں قاری صاحب ہوں، میں چنگا جانا باقی سارے گھٹیا نے، میں تہجد پڑھدا بڑا نیک آدمی ہاں،
باقی سارے بے نمازی جاہل فلاں 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 باقیاں دا کیڑا فائدہ نیک تا میں صدقے تا میں کرنا فلانے کم تا میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی بیٹھی ہوئے ہیں ایک بندہ آیا تھا کہ آدھا جناب اچھا اے دسو جی کیرا عمل بندیاں زیادہ جہنم دے اندر لے جائے گا حضرت نے فرمایا وقت دوبارہ آویں میں تنوں بعد جواب دے سا اللہ دا کرنا تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ گیا میں فیلڈ اندر بیٹھ گیا حضرت فرمایا او کیرا بندہ جیرا سوال پیا کردہ جو کیرا عمل جہنم میں زیادہ لے ویسی بندہ اٹھی کلو تہتے آدھا جناب میں حضرت فرمایا یہ میں جہنم میں لے ویسی جواب پہلے دفعہ جان کے نہیں دیتا تاکہ گل صحیح سمجھ آ جائے اس وقت فرمایا یا میں جہنم میں چلے ویسی میں قاری صاحبہ میں خان صاحبہ میں بڑا متقی تے نیکا میں تسبیحاں بڑیاں رولدا میں تلاوتاں بڑیاں کردا او تیرا نیکی تو تکبر بندے نو برباد کر دیندے سمجھ آئی نے شیطان لانتی بنے ہے نا او جی تو شروع کی تھی ولے ویندے ہاں لیکن گل پونٹ ایک نقطہ سمجھ لو ذرا شیطان لانتی بنے ہیں پتہ نہیں نا سنی بیٹھے ہو شیطان لانتی بنے کیوں بنے وجہ کیا آئی اللہ فرمائے اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو سکے ہیں میں اگدہ بنے ہویا او میں والا لفظ یاد رکھنا میں اگدہ بنے ہو اے مٹی دا بنیا اگ دی سرش دے اندر ہے اگ دی نیچر دے اندر ہے او اٹھ دیئے تے زمین دی نیچر ہے وہ تلے ڈھان دیئے تلے ڈھاون والی دے سامنے میں اچھے اڈن والا میں کیویں سجدہ کرا اس میں کی تھی اللہ پاک 6 کروڑ سال دی عبادتاں دے ہوتے کانٹا مار کے لانتی بنا دیتا شیطان جیرا 6 کروڑ سال عبادت کریں ہے تے خالی میں کرندہ ہے تے تکبر کرندہ ہے تے لانتی بنویندہ ہے تے تیریاں میریاں کیریاں عبادتاں یا اگر نو نفلان دی اللہ توفیق چڑے وے یا مسجد جھارو دی اللہ توفیق چڑے وے یا کہ غریب نو اللہ پاک امداد کران دی سانو توفیق چڑے وے تاسنا میں نے یوں کیا گل سن لو اے جیڑی میں تانوں مینوں تباہ کر کے رکھ دے سی اس واسطے 5 بیماریاں تانوں دسیاں انہاں دے نال نال علاج بھی تانوں دسیں ہن اے دسو بھئی انہاں تو بچن دی کوشش کرے سو انشاءاللہ اللہ پاک تو دعا ہے گیری قرآن و سنت دی گل ایسا کیتی ہے ادھوتے اللہ پاک سانو اجر عطا فرمائے اور پھر اس اجر وچو اللہ تعالی بھائی اپنا عارف بھائی دے والدین نو خاص طور تے والد صاحب اور بھائی نو اللہ پاک ادھے وچو کامل حصہ نصیب فرمائے جتنے بھی تواڈے مسلمان مرد و عورت فوت ہو گئے اللہ تعالی سارے نو کامل حصہ نصیب فرمائے جی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم یا اللہ تیرا قرآن تیرے نبی کا فرمان پڑھ کے ان کو سنایا ہے اے اللہ یہ کام تو بڑا صحیح تھا لیکن ہم صحیح طریقے سے کر نہیں سکے میرے مولا اس ٹوٹے پھوٹے کام کو اپنی برگاہ میں قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے اللہ ہمیں حق راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمیں ہر قسم کی فتنوں سے بچا اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے بچا اللہ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا تیری رحمت کا سایہ نصیب فرما اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا ہماری آخرت بھی بہتر بنا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و عافیت نصیب فرما اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان مرد عورت دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ان کی برزخ والی زندگی کو آسان فرما اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے اور نہیں مانگ سکے مولا میرے مولا ہم سب کو بھی عطا فرما دے صلی اللہ علیہ نبی الکریم آمین جانس بھی کرتے بیچارے اٹھی نہیں ایک دن تنا